نہ صرف کہ وہ جھوٹ پر مبنی تھے اور ان میں انہوں نے کئی چیزیں مخفی رکھی الیکشن کمیشن سے، بلکہ الیکشن کمیشن کے نوٹس کے جواب میں جب ان کے وکلاء پیش ہوئے تو انہوں نے جو ڈیٹیلز وہاں پہ دیں اور کہا کہ جی نہیں یہ توشہ خانہ کے تحائف جو تھے ہاں ہم نے نکلوائے اس قیمت پہ جو کہ قانون کے مطابق تھی، لیکن انہیں اوپن مارکیٹ میں فروخت کرنے کے بعد ہم نے فلاں بینک اکاؤنٹ میں وہ پروسیڈ رکھ دی تھی۔ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اس کی تفصیلات آئیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو اکاؤنٹس ہیں اس میں جو رقم آئی ہے وہ تو یہ گھڑیاں اور تحائف اور نیکلس اور زیورات بیچنے کے اور خریدنے سے پہلے کی موجود ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں قوم کے سامنے جھوٹ بولا، بلکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگز کے دوران بھی غلط بیانی کی اور غلط حقائق الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی الیکشن کمیشن نے بڑی احتیاط برتی ہے، انہوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ ایک اور کارروائی بھی ہے وہ بھی ان کے خلاف انیشیٹ ہو سکتی تھی۔ قوم کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا اندازہ ہونا چاہیے، کیونکہ مختلف بیانات جاری کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھیوں اور حواریوں کی طرف سے جی کہ یہ آج بڑی ناانصافی ہو گئی ہے۔ ناانصافی اس صورت میں ہوتی ہے جب قانون کسی چیز کا احاطہ نہ کرتا ہو۔ الیکشن لاز میں ایک فرق چیز یہ ہے کہ جب آپ عوامی نمائندے کے طور پہ منتخب ہوتے ہیں تو انتخاب کے وقت آپ نے اپنے اثاثہ جات کے گوشوارے جمع کرانا ہوتے ہیں، منتخب ہونے کے بعد پھر آپ نے ہر سال گوشوارے دینے ہیں، اور وہ گوشوارے پبلک کنزمپشن کے لیے عوام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جبکہ ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ کلاسیفائیڈ یعنی کہ وہ خفیہ قسم کی دستاویز ہوتی ہے جو کہ ایف بی آر اور ٹیکس گزار کے درمیان ہوتی ہے۔ عوامی نمائندوں کو یہ پابند کیا گیا ہے آئین پاکستان اور انتخابی قوانین کے تحت کہ وہ ہر سال 31 دسمبر جب ختم ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے، اس کو ہم اثاثہ جات کے گوشوارے کہتے ہیں۔ محترم عمران خان صاحب نے 2019، 2020 اور 2021 میں کروڑوں روپے کے جو توشہ خانہ کے تحائف تھے وہ بالکل اونی پونی قیمتوں میں انہیں خود ہی، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بنے ہیں اہل حفظ مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، اس کی پرائس کا تعین کرنے والے بھی خود ہی، انہی کی حکومت حاصل کرنے والے بھی خود ہی، اور پھر بیچ کے اس سے منافع حاصل بھی خود ہی کیا، اور پھر یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ ساری تفصیلات قوم کے سامنے رکھی جائیں۔ 2019 اور 20 کے گوشواروں میں یہ تفصیلات بیان کرنا قانونی طور پہ ان پہ واجب تھا۔ انہوں نے پہلو تہی اس لیے کی کہ وہ تو مسٹر کلین ہیں، اگر ان کا یہ فراڈ یا ان کی یہ بددیانتی عوام کے سامنے آتی تو عوام ان سے سوال پوچھتے کہ آپ تو دوسروں کی تلاشیاں لیتے ہیں، اپنے دامن میں یہ کیا آپ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی نے جب لوگوں کو ایکسیس ہوئی ریکارڈ تک رسائی نہیں تھے دیتے، ہائی کورٹ میں رٹیں لوگوں نے کی، وہاں پہ ایویسو آنسرز دیے گئے اور کہا گیا جی کہ آپ نہ کریں، یہ مختلف ساورن سٹیٹس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو معاملہ خراب کرے گا۔ بھائی جب آپ ایک بہت ہی برادر اسلامی ملک کے ایک بہت اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے دی گئی ایک قیمتی ترین گھڑی جو کہ انہوں نے آپ کو برادر ملک کے وزیر اعظم کے طور پہ دی، اچھا کیا آپ نے پیسے جمع کروا کے رکھ لی، پھر وہ آپ کے بازو پہ اچھی لگتی تھی، اسے پھر 4 گنا قیمت کے اوپر میں بازار میں فروخت کر کے آپ نے اس ملک سے تعلق بھی خراب کیا۔ یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن کے سامنے تھیں۔ ڈیو پروسیس کے بعد الیکشن کمیشن نے 63A میں ان کو نااہل قرار دیا۔ اب یہ بہت کچھ کہا جا رہا ہے یہ نااہلی نہیں تھی ہو سکتی۔ آئین پاکستان میں 2 طرح کے میکنزم ہیں۔ الیکشن سے پہلے جو نااہلیاں ہیں وہ آرٹیکل 62 کے تحت ہوتی ہیں، جس میں 62(1)(f) آپ سب کو معلوم ہے، لیکن الیکٹ ہو جانے کے بعد 2 طرح کی ریمیڈیز ہیں۔ 45 روز کے اندر اگر آپ نے کچھ کیا ہے، آپ کی الیکشن درست نہیں ہے، آپ الیکشن ٹریبیونل میں جا سکتے ہیں، لیکن 45 روز گزرنے کے بعد کوئی اور ریمیڈی نہیں ہے۔ اس میں پھر 63A میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ اپنے لیے ڈسکوالیفیکیشن خود پیدا کر لیتے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب نے 2018 میں کامیاب ہونے کے بعد 2019، 20 اور 21 کے سالوں میں یہ غیر قانونی اقدامات کیے۔ دستاویزات ہیں، میں کہوں گا کہ جو مٹیریل ایویڈنس ہے وہ دستاویزی ہے، اس کیس میں کوئی زبانی بات نہیں الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی گئی، اور ان کو ویریفائی کرنے کے بعد
آئین پاکستان کے آرٹیکل 63A کے تحت انہیں کرپٹ پریکٹسز میں ملوث پایا گیا اور الیکشن کمیشن نے انہیں 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے آگے نہیں گیا، الیکشن کمیشن نے اسی قانون کی منشا کے مطابق ان کو فوجداری مقدمے کے ٹرائل کے لیے ریفر کر دیا ہے کہ وہ اپروپریٹ عدالت میں چلے، اس میں پھر تعزیری سزائیں بھی موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے کے بعد اس پہ ریئیکٹ کرنا اس طرح سے کہ آپ جتھے لے کے شہروں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کی زندگیاں جیرن کرنے کا سوچ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم جیم کر دیں گے ہر چیز کو۔ آپ نے الیکشن کمیشن کے باہر جو آج حال کیا ہے، گولی چلانے سے بھی اعتراض نہیں کیا، ایک مقدس ترین ادارے کے پریمسز میں اس طرح سے قانون کو ہاتھ میں لیا۔ وہ تو قانون اپنی اس کی کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن خان صاحب آپ تو ہمیشہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ آپ عدالتوں کی بات نہیں مانتے، اپنے سیاسی مخالفین کو تو آپ کہتے تھے کہ آپ فیصلوں پہ تنقید بھی نہ کیا کریں، اور آپ تو خود کہتے تھے کہ جس دن مجھے کسی عدالت نے بددیانت ڈکلیئر کر دیا میں خودکشی کر لوں گا، میں سیاست چھوڑ دوں گا ساری عمر کے لیے۔ آپ کی فارن فنڈنگ بھی پکڑی گئی، آپ کے مزاج پہ گراں گزری، اور اب آپ کی اپنی ذاتی چوری پکڑی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں آپ کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے۔ جتھے لے کے لٹھ برداریاں کرنا، گولی چلانا، لوگوں کی زندگی جو ہے اسے جیرن بنانا، یہ کسی قومی رہنما کو زیب نہیں دیتا۔ دور کیوں جائیں، پارکنگ اور بھاری قیمت کے مسئلے سے جان چھڑائیں، گرما گرم کھانا گھر لے آئیں۔ نیو یارک کے خوبصورت علاقے لانگ آئلینڈ کی ناسو اور سفک کاؤنٹی کے سنگم پر حلال پاکستانی، افغانی، انڈین اور بنگلہ دیشی کھانوں کا واحد مرکز۔ ٹیسٹی حلال بائٹس، قطار نہ انتظار، تازہ حلال کھانا منٹوں میں تیار۔ 756 مین اسٹریٹ، فارمنگ ڈیل، نیو یارک 11735۔ فون نمبر 516-859-1111۔ ٹیسٹی حلال بائٹس پر آئیں، تازہ اور مزیدار حلال کھانے کھائیں۔